رب قدیر جل وعلا اپنے بلی کلام میں مومن بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا۔ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب کریم جل وعلا نے نبی بہت تشریف لائے، ہر نبی کی امت گزری ہے، لیکن ہمیں اپنے نبی کا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ایمان والا بنایا، مسلک حقہ پر چلنے والا بنایا۔ مذہب اسلام سے وابستہ ہے ہم، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا عطا فرمانے کے بہت سارے راستے عطا فرمائے ہیں، اپنی مدد عطا فرمانے کے، اپنی رحمت، اپنی برکت دینے کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے راستے عطا فرمائے ہیں۔ ایک راستہ نماز بھی ہے اور ایک راستہ صبر ہے۔ بندہ نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی غیبی مدد فرماتا ہے، نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا ہے، نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی نعمت پائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ شکر کی توفیق ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرے، صبر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے تاریخی کتابوں میں واقعات شہدائے کرام پڑھے، مجاہدین اسلام کے واقعات، نعمتوں پر ان کا شکر کرنا بھی پڑھا، مصیبتوں پر صبر بھی ہم نے ان کے حوالے سے کتابوں میں پڑھا، لیکن جستجو تھی کہ یہ ہم اپنی آنکھوں سے کب دیکھیں گے؟ وہ مجاہدین جو شکر بھی کرتے رہے، صبر بھی کرتے رہے، آخر عملی طور پر بطور خاص اپنی آنکھوں سے ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو جب ہم فلسطین اور ارد گرد کے مسلمانوں کی کہانی دور حاضر کی پڑھتے ہیں، میڈیا وغیرہ کے ذریعہ سے جانتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے پہلے تھے ہی، ان کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی زندہ ہیں، آج بھی باقی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پڑھیں، سمجھیں، جانیں فلسطینی مسلمانوں کا جذبہ ایمانی کتنا اونچا ہے اور نعمتوں کے ملنے پر شکر ان کا کتنا اعلیٰ ہے۔ 3 4 10 دن کے بھوکے ہیں، اور اس بھوک کے عالم میں اگر سوکھی روٹی کا آدھا ٹکڑا مل جاتا ہے تو وہ واویلا نہیں مچاتے کہ 10 دن کی بھوک پر ہمیں صرف آدھی روٹی کیوں میسر آتی ہے۔ وہ یہ سوچ کر کہ اللہ چاہتا تو 20 دن تک نہ ملتی، 10 دن پر مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو 20 دن نہیں ملتی، یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ملتا، لیکن اللہ نے 10 دن کے اندر ہی دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ابھی تک ہم نے وہاں کے اہل ایمان، برادران اسلام اور ان کے بچوں کے واقعات جو پڑھے سنے، وہ یہی دیکھے کہ انہوں نے کسی بھی مصیبت کے آنے پر اللہ کی بارگاہ میں طعنہ نہیں پیش کیا، یہ نہیں کہا یا اللہ پوری دنیا بھری پڑی ہے، کیا ہم ہی ہیں جو ستائے جائیں گے؟ کیا ہم ہی ہیں جو مارے جائیں گے؟ کیا ہم ہی ہیں جو میزائلوں کا سامنا کریں گے؟ کیا ہم ہی ہیں جو ان مشکلوں کا سامنا کریں گے؟ بھوکے پیاسے رکھے جائیں گے، ہمارے گھروں کو جلا دیا جائے گا میزائلوں سے، کیا ہم ہی ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا؟ ایسا کہتے ہوئے وہ لوگ نہیں ملے۔ اگر ہم نے ان کی آواز سنی ہے کہ ادھر میزائل گری ہے، ادھر بم بارود کا سامنا کیا ہے، جو شہید ہو گئے
جو بچتے ہیں وہ اگر اپنے گھر سے بچ کر بھاگنا چاہتے ہیں تو زبان پر ان کے صرف یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یا تو الحمدللہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ فلسطین کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں بہت سارے مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن تو نے اگر چنا ہے تو ہم فلسطینیوں کو چنا ہے، تو نے چنا ہے تو ہم مومنوں کو چنا ہے۔ تو یہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش ہے یہ تو نے دے کر اس بات کا اشارہ فرما دیا ہے، ہم آزمائش سب کو نہیں دیتے، ہم مصیبتوں میں مبتلا سب کو نہیں کرتے۔ اگر ایمان والا ہے تو ان ایمان والوں کو اس مصیبت کے لیے، آزمائش کے لیے انہی کو چنتے ہیں جنہیں اپنا قریبی بنا دیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم نے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا چند مہینوں سے جو یہ لڑائی جاری ہے، اس میں فلسطینی اور ارد گرد کے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ دیا، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ بچوں کی قربانی پیش کی، اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کی، گھر بار قربان کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن ابھی تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی فلسطینی نے سب کچھ دینے پر اپنا ایمان بھی دے دیا ہو۔ ابھی تک یہ نہیں سنائی دیا کسی نے اپنا ایمان بھی دے دیا ہو۔ چند ٹکوں پہ ایمان بک جاتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں میں نے سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ اتنی مصیبت ہے چلو ایمان سے پھر جاتے ہیں، اگر کسی اور مذہب میں چلے گئے تو جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ وہ تو جتنی مصیبت ادھر مصیبت آئی ہے ادھر دوسری کا انتظار ہے کہ ابھی اور بھی مصیبت گر سکتی ہے سر پہ، لیکن وہ یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بیت المقدس کی حفاظت پر معمور کیا ہے، اور ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی پیش کریں گے، اپنے آل اولاد کی بھی قربانی پیش کر دیں گے۔ تو یہ سب جو آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بہت سارے لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے، ہم سے اور آپ سے لوگ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں کہ آخر بیچارے جب اتنے پکے نمازی ہیں، اتنے اچھے ہیں، وہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مثال کے طور پر سنا ہوگا ایک عورت نے بیان دیا کہ ہم جب سوتے ہیں تو نقاب پہن کے سوتے ہیں، اور ہم عورتیں فلسطینی جب سوتی ہیں تو نقاب پہن کر سوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدشہ رہتا ہے کہیں جس گھر میں سو رہی ہوں اس گھر میں بم نہ گرا دیا جائے، میزائل نہ گر جائے، پھر ہم مر جائیں، تو ہم اس لیے نقاب پہن کر سوتی ہیں کہ جب ہمارا لاشا نکالا جائے تو ہم بے پردہ نہ رہیں، مرنے کے بعد بھی کوئی ہمارا جسم نہ دیکھ پائے۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے ان کا یہ عمل مشعل راہ ہے، بلکہ ان کا جو مشعل راہ عمل ہے اس سے بہت سارے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پڑھیے آج کل کی رپورٹ میں، ایک خاتون جو غیر مسلم تھی اسلام اس نے قبول کیا ہے، اس نے جواب دیا کہ میں نے صرف ایک عورت کے صبر پر اسلام قبول کیا ہے، اس کی گود میں بچہ، اس کا شہید بچہ تھا، فلسطینی عورت، اور وہ اس بچے کو لے کر جو کہ شہید ہو چکا ہے اور اس کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہے، وہ شکایت نہیں کر رہی تھی، وہ کسی سے دنیا میں کسی سے مدد نہیں مانگ رہی تھی، وہ تو صرف یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی پروردگار عالم یہ میرا بیٹا میرا اپنا نہیں تیرا دیا ہوا ہے، جب تیرا ہے تو تو نے لے لیا ہے، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا، اے اللہ ہر مصیبت پہ ہم صبر کریں گے اور تیرے بیت المقدس کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے اس عورت کے اس صبر کو دیکھا تو ہم نے اسلام کو پسند کر لیا، اس لیے ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر اس طرح سے اسلام کے ماحول میں ڈھل جائیں تو ہمارے ہر عمل سے اسلام پھیلتا ہے، ہمارے کردار سے اسلام پھیلتا ہے۔ تو ہم اور آپ آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آخر وہ اتنے اچھے ہیں، کلمہ ہی زبان پہ ہے ان کے جاری، نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، نیک ہیں، بہتر ہیں، ان کے اندر بظاہر کوئی بھی غلطی ظاہر نہیں ہوتی، پھر بھی وہ اتنے مارے کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں اتنی تکلیف کی ہو رہی ہے، بار بار مارے جا رہے ہیں، ایک لاشا اٹھاتے ہیں پھر دوسرے لاشے کو اٹھانے کا انہیں پھر موقع ملتا ہے، آخر یہ مصیبت کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ہمیں اشارہ دیا اور نبی کی حدیثوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا فرما دیا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مسلمان مرد عورت کہ جان و مال میں اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، ہمیشہ مصیبت رہتی ہے،
یہاں تک کہ وہ مصیبت پر جب صبر کرتا ہے تو اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے بدن پر گناہ کا ایک ذرہ بھی نہیں رہتا، نیک بن کر کے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبت کس کو آتی ہے؟ مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، حیرانیاں سب سے زیادہ کس کو آتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا انبیاء کرام کو آتی ہیں۔ انبیاء سے زیادہ قریبی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا اللہ کا۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت انبیاء و مرسلین کو آتی ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ اللہ کے مقرب بندوں کو آتی ہے۔ جس کا جتنا قرب اونچا ہوتا ہے اتنی ہی آزمائش میں وہ مبتلا کیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو مصیبت جو ملتی ہے اس کے دین کے مطابق ملتی ہے۔ جس کا دین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی سخت آزمائش میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کا وہ صبر اور ان کی یہ حالت زار دیکھ کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو وہ مصیبت آ جاتی تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے پاؤں میں ڈگمگ پیدا ہو جاتی، پھر جاتے لوگ اکثر ایسے ملتے کہ دین سے پھر جاتے، ماحول ان کا دینی خراب ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کو جو مصیبت ملتی ہے ان کے دین کے اعتبار سے ملتی ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی قدر سخت آزمائش میں وہ مبتلا کیا جاتا ہے، اور جس کا دین کمزور ہوتا ہے تو اس کے دین کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ تو وہ مسلمان اتنے مضبوط، اللہ ان کے ایمان کو اور مضبوط فرمائے اور مسلک حقہ پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، ہماری ساری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو دین کی حفاظت کے لیے چنتا ہے جس کے اندر دین مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بہرصورت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ مومن کو جو آزمائشیں دی جاتی ہیں، جو رنج و غم ملال اس کو پہنچتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، جو بیماری اس کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا گناہ مٹا دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہم پر کوئی آزمائش آئے تو تانا نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ اور جب ہم الحمدللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس کا بدلہ یہ ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ دیکھو جو مصیبت میں نے اپنے ایمان والے بندے کو دی ہے اس پر وہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکالتا ہے۔ تو فرشتے آتے ہیں، اگر بیمار مصیبت زدہ اپنی مصیبت پر الحمدللہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہتا ہے، تو وہی قول لے جا کر کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بندہ اس مصیبت پر تانا نہیں دے رہا ہے بلکہ تیرا شکر ادا کرتا، الحمدللہ کہتا، تو اللہ فرماتا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اس کو موت دوں گا، جس نے مصیبت پر الحمدللہ کہا، اگر میں اس کو موت دوں گا اس بیماری میں تو اپنی جنت عطا فرماؤں گا، اور اگر موت نہیں دوں گا، صحت دوں گا تو پہلے جیسا اس کا گوشت تھا اس سے بہتر گوشت عطا فرماؤں گا، پہلے اس کا جیسا خون تھا اس سے بہتر خون ادا کروں گا، تاکہ اور اس کے گناہوں کو میں مٹا دوں گا، کیونکہ میں نے اس کو مصیبت دی ہے، اس مصیبت پر اس نے صبر کیا ہے، صبر کی توفیق سے میں اس کو ایسی صحت دوں گا جو اس سے پہلے اس کے پاس نہیں تھی۔ لہذا ہمیں کوئی بھی مصیبت آئے، مصیبتوں کا سامنا کریں مگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، الحمدللہ کہیں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی مصیبت آ جائے تو یہ نہ سوچیں یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی ایسی مصیبت کیوں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، دین کے اعتبار سے آزماتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں پھر بھی مصیبت کیوں ہے، ہم اگر مصیبت میں ہیں اور
ہم روزے دار بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیکوکار ہیں، پھر بھی مصیبت آتی ہے تو ہم ایک دوسروں کو تلقین کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو سمجھائیں یہ مصیبت اس لیے تم کو نہیں دی گئی کہ اللہ تم سے ناراض ہے، بلکہ تمہارے اندر اگر ایمان ہے پھر تم کو اگر مصیبت ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم سے اللہ راضی ہے۔ انبیاء سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا جس سے اللہ راضی ہو، مگر انبیاء کرام کو جو آزمائشیں عطا کی گئی ہیں ان آزمائشوں کا ایک ذرہ دوسرا نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو آزمائشوں پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جب مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اور حضور کے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صبر کرتا جاتا ہے، مصیبتیں آتی جاتی ہیں تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے اندر کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی قربت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ بیماروں کی عیادت کیا کرو، ان کی حاج پرسی کے لیے جایا کرو، یہ عمل بنا لو اور تلاش کرو کوئی بیمار تو نہیں جس کی حاج پرسی کے لیے جائے، کیونکہ بیمار کے قریب جائیں گے تو اللہ کے قریب جائیں گے، اور بیمار اگر دعا کر دے گا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں جب بیمار ہوا تھا تو میری حاج پرسی کے لیے کیوں نہیں آیا تھا؟ جب میں بیمار ہوا تھا تو میری عیادت کے لیے تو کیوں نہیں آیا تھا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہوگا؟ تو کیوں بیمار ہوگا؟ تو رب العالمین ہے، میں تیری حاج پرسی کیسے کر سکتا تھا، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں ایمان والا بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو وہاں جاتا تو اس کے قریب مجھ کو پاتا، کیونکہ جو مصیبت میں ہو اور صبر کرے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس کے قریب رہا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور سے پوچھتا ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ میں جب بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو عرض کرتا ہے بندہ اللہ تو رب العالمین ہے، تو دوسروں کو کھلاتا ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے، میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں ایمان والا بندہ بھوکا تھا، تو پیٹ بھر کر کھایا سو گیا، مگر تو نے اس کی حاج پرسی نہیں کی، اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلانے جاتا تو میری رحمت اس کے قریب پاتا۔ اس لیے برادران اسلام ہمارا مذہب مہذب پیارا اسلام ہمیں یہ طریقہ سکھاتا اور ہمیں یہ ہماری ڈھارس مانتا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کریں، جس طرح سے صبر کر کے جنگ بدر میں صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، جس طرح جنگ حنین میں صحابہ نے صبر کر کے دکھایا ہے، جس طرح سے میدان کربلا میں امام حسین ان کے ساتھیوں نے صبر کر کے دکھایا ہے، ہمیں بھی اسی طرح صبر کرنا ہوگا، کیونکہ امام حسین سے زیادہ قریبی اللہ کا کوئی دوسرا ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو جنت کے مالک تھے، تو امام حسین جنت کے مالک، اور امام حسین کے صدقے میں جتنے حسین کے ساتھی ہیں سب جنت کے مالک ہیں، سب جنتی ہیں، ان کے صدقے میں اللہ دوسروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ نے جب چاہا تو وہ بھوک کی آزمائش میں مبتلا کیے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پیاس کی آزمائش میں مبتلا کیے گئے، جب اللہ نے چاہا تو آل اولاد کی قربانی کی آزمائش میں مبتلا کیے گئے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں اپنی قربانی کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ لیکن آپ نے تاریخ کربلا بار بار پڑھی، بار بار سنی، اور ان حضرات کے اعمال بھی سنے کہ امام حسین ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں صرف یہی عرض کرتے تھے، پروردگار عالم آج ہم راضی ہیں تجھ سے، آج ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے قربانی کے لیے ہمیں چن لیا ہے، خون کا ایک ایک قطرہ جب تک باقی رہے گا ہم پرچم اسلام کو بلند کرتے رہیں گے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغیچہ لگا دیا ہے اس باغیچے کی عکاسی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اپنے خون سے پرچم اسلام کو بلند کر دیں گے۔ یہ سارے واقعات کربلا، واقعات صحابہ کرام، واقعات شہدائے کرام ہمارے لیے مثال راہ ہیں۔ یہی مثال لے کر کے فلسطین اور ارد گرد کے مسلمانوں نے اپنی زندگی اگر گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا جام پلایا ہے، اور انہیں وہ منصب عطا کیا ہے کہ جس کی مثال آج ہم اپنی مسجد میں دے رہے ہیں، علماء اپنی اپنی مسجدوں میں دے رہے ہیں، تقریریں کی جا رہی ہیں، مثالیں دی جا رہی ہیں، اپنے گھر میں ہم پیش کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کیسے مسلمان تھے، وہ کیسے مسلمان تھے۔ ایک چھوٹا بچہ جو کہ خود بھوکا ہے، برتن کھانے کا لے کر دوڑ رہا ہے کہ فلاں جگہ کھانا بٹنے والا ہے، وہ دوڑ لگاتا ہے کہ مجھ کو بھی کھانا مل جائے، لیکن اگر
وہ کھانا نہیں پاتا، کھانا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ناشکری کے کلمات اپنی زبان پر نہیں لاتا، بلکہ یہ سوچ کر اسے تسلی ہو جاتی ہے جس طرح میں بھوکا ہوں میرے فلاں بھائی کو بھی بھوک لگی تھی، کم سے کم میں نہیں تو اس کا پیٹ تو بھر گیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی مثال وہی عمل ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کی راہ ہمیں عطا فرمائے، ان کا نقش اور تمام صالحین بندوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں نقش قدم عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی ہی آزمائش دے جس پر ہم صبر کریں، اور جو مصیبت اللہ ہمیں دے اس پر صبر کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمیں کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، اس پر ہم اس کو نعمت سمجھ کر کے قبول کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، کیونکہ اکثر و بیشتر مصیبتوں میں لوگ ڈگمگ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، شیطان کیونکہ ساتھ میں آ جاتا ہے مسجد، اور آپ چاہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ہماری موت آئے، سب یہی چاہتے ہیں نا کہ سجدے کی حالت میں، بہت یا اللہ ہماری موت ہو تو سجدے کی حالت میں ہو، تو ہم جب سجدہ کریں گے ہی نہیں کبھی تو کیسے ممکن ہے کہ سجدے کی حالت میں ہماری موت ہو؟ جب ہم 5 وقتہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے لیے ممکن کیسے ہوگا کہ ہم نماز میں ہوں اور ہماری موت نماز میں آ جائے؟ لوگ کہتے ہیں کاش تلاوت کر رہے ہوں اس حال میں ہماری موت ہو جائے۔ جب ہم تلاوت کبھی کریں گے نہیں، یہ ممکن کیسے ہوگا کہ ہم تلاوت کریں ہماری موت ہو جائے؟ ہم روزے کی حالت میں ہوں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، جب ہم کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں تو یہ ممکن کیسے ہوگا کہ ہماری موت روزے کی حالت میں ہو؟ ہم نیک عمل کر رہے ہوں پھر ہماری موت ہو، تمنا سب کرتے ہیں لیکن نیک عمل نہیں کریں گے، تو پھر یہ ممکن کیسے ہوگا کہ نیک عمل کر رہے ہوں پھر ہماری موت آ جائے؟ جو تمنا تمہاری ہے اس تمنا کو بروئے کار لانے کی کوشش بھی کی جائے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، عبادات و ریاضات میں اپنی زندگی گزاریں، پھر دعا کریں، تو ہو سکتا ہے موت کا وقت وہی متعین کر دیا جائے جو نماز کا ہے۔ ہم نماز کی حالت میں اللہ ہمیں موت عطا فرما دے، ہم تلاوت کی حالت میں ہو اللہ ہمیں موت عطا فرما دے، ہم روزے کی حالت میں ہو اللہ ہمیں موت عطا فرما دے۔ بار بار مکہ مدینہ میں حاضر ہونے کی توفیق مانگو اور یہ دعا کرو موت وہیں آئے، اور یہ کوشش بھی کرو وہاں پہنچ جاؤں، ہو سکتا اللہ دعا قبول کر لے۔ موت آنی ہے مگر دعا اگر قبول ہو گئی تو اس وقت آئے گی جب ہم نبی کا گنبد خضرا ہو اور اس کی زیارت کر رہے ہوں، ہم نبی کے مدینے میں آرام کر رہے ہوں، ٹہل رہے ہوں، اس وقت موت آ جائے تو ہماری موت کی بھی معراج ہو جائے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک رہیں اور نیکی کی حالت میں ہماری موت ہو تو ہم نیکی کرتے رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاک ہوں، پاکی کی حالت میں ہماری موت آئے تو ہم ناپاک نہ رہا کریں، کیونکہ جب ناپاک ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم پاکی کی حالت میں ہماری موت ہوگی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وضو کی حالت میں ہماری موت آئے تو بار بار وضو بناتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال صالحہ کے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی حال میں بھی ہو مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، صبر کریں۔ فلسطینی مسلمانوں کے حالات و جذبات کو دیکھ کر کے ظالموں نے یہاں تک کمنٹ کیا، یہاں تک کی بات کہہ دی کہ کیوں نہیں ان کا اللہ بچاتا، معاذ اللہ رب العالمین، کیوں ان کا اللہ نہیں بچاتا؟ کیوں جب اتنا اللہ اللہ وہ کرتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، تو پھر ان کا اللہ انہیں کیوں نہیں بچاتا؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو مصیبت ہے وہ تمہاری نظر میں بری مصیبت ہے، لیکن ایمان والوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے چنا ہے جس کا اجر عطا فرما رہا ہے۔ حضور گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا مصیبت میں آ جاتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اس کے اعمال نامے میں وہ نیکیاں لکھو جو تندرستی کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، روزہ رکھتے رہتے ہیں، ہمارا معمول ہے کہ ہم قرآن کی فلاں وقت میں تلاوت کرتے ہیں، ہمارا معمول ہے کہ مہینے کے فلاں دن روزہ رکھتے ہیں، ہمارا معمول ہے کہ ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ہمارا معمول ہے کہ ہم بڑوں کو عزت دیتے ہیں، ہمارا معمول ہو گیا کہ ہم چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، ہمارا معمول ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اچانک ہم بیمار پڑ گئے، اچانک ہمیں کوئی ایسی مصیبت آ گئی کہ ہم اب نہیں کر سکتے ہیں۔ مصیبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تو اللہ فرماتا میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھ دو جو صحت کے عالم میں وہ کیا کرتا تھا، اب میں نے اس کو مصیبت دے دی ہے، بیماری دے دی ہے، اس بنیاد پر فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کے اعمال نامے میں وہ نیکیاں لکھ دو جو وہ صحت کے عالم میں کرتا تھا۔ جب تک صحت تھی نماز پڑھتا تھا، جب تک تندرستی تھی تب تک وہ عبادت اور نیک عمل کرتا رہتا تھا، لیکن
اب چونکہ آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، ایمان والوں کی بات، وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو ابھی نہیں کر سکتا ہے، ابھی نہیں کر سکتا ہے، تو بھی لکھو کہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی لکھو ظہر کی نماز، تب بھی لکھو تلاوت، تب بھی لکھو روزہ، کیونکہ یہ جب تک سکون میں تھا، تندرستی میں تھا، اعمال بجا لاتا تھا، آج میں نے آزمائش دی ہے تو ابھی یہ اس آزمائش کی بنیاد پر یہ کام نہیں کر سکتا، تو میری رحمت کو گوارا نہیں کہ اس کا کوئی وقت عبادت سے خالی ہو جائے۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، ان کی طرف تانا دینے والوں، ظالموں، تم کہتے ہو کہ ان کا اللہ انہیں کیوں نہیں بچاتا، جو اللہ اللہ کہتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں مگر وہ عبادت کرتے ہیں، مگر ان کا اللہ انہیں کیوں نہیں بچاتا؟ تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جس کو آزمائش میں مبتلا کرتا اللہ تعالیٰ اگر وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تان نہ کرے تو اس کی ایک ایک مصیبت پر اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ آخری حدیث پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے، ایمان والے بندوں کی بات ہے، جو صبر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، وہ اور فرشتوں سے فرماتا، ان میں سے کسی فرشتے سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے سے بولنے کی قوت لے لو، چھین لو، پھر وہ بول نہیں پاتا، چلنے پھرنے کی قوت اس سے لو، وہ چل نہیں پاتا، کھانے پینے کی قوت اس سے لے لو، وہ کھا پی نہیں پاتا۔ اس کے اگر وہ مصیبت میں صبر کرنے والا ہے، تانا نہیں دیتا اللہ کا میں ہی ہوں کہ مجھے کو مصیبت ملے، فلانے تو دیکھو ناشتہ گاتا ہے مگر کوئی مصیبت اس کو نہیں، ایسے جملے نہیں بکتا، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے فرشتوں اس سے اس کا گناہ بھی واپس لے لو، اس کا بدن گناہوں سے پاک کر دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس کو اسی بیماری میں موت دیتا ہے تو اللہ اپنی جنت عطا فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو صحت دینا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، دعا کرنا اپنا کام ہے، مصیبتوں سے چھٹکارا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے چھٹکارا دینا چاہتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے کہ میں اس کو ابھی اور صحت دوں گا، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے وہ فرشتے جس نے بھوک کی طاقت کھینچی ہے وہ پھر سے واپس دے دے، پھر واپس کر دیتا ہے فرشتہ، جس نے چلنے پھرنے کی قوت واپس لی ہے واپس کر دے، واپس ہو جاتی ہے، جس نے بولنے کی قوت اس سے لی ہے واپس کر دے، واپس کر دی جاتی ہے، اب بولنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ پھر جب سارے فرشتوں کو حکم ملتا ہے وہ اپنا عمل درآمد کر لیتے ہیں، تو وہ فرشتہ جس کو حکم ہوتا ہے اس کا گناہ واپس لے لے، اس کے بدن سے اتار دے، وہ انتظار میں ہوتا ہے مجھ کو بھی حکم ملے گا تو میں اس کا گناہ اس کے سر پہ لاد دوں گا، ایمان والا ہے وہ، مگر اس کے گناہ واپس لے لیے گئے ہیں۔ تو جب نہیں حکم ہوتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم سارے فرشتوں کو حکم ہوا، جو چیز واپس لی گئی تھی واپس کر دے دی گئی ہے، لیکن میں نے اس کے گناہ اس کے سر سے اتارے ہیں تیرے حکم پر، کب حکم دے گا کہ اس کو صحت مل گئی ہے تو اس کا گناہ اس کے سر پہ لاد دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتے تجھے معلوم نہیں جتنی مصیبت اس کو پڑی تھی، مصیبت پہ اس نے الحمدللہ کہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، صبر کیا تھا، اس صبر کی توفیق سے میں نے اس پر کرم کیا ہے، میری رحمت کو گوارا نہیں کہ میرے جس مومن بندے کے سر سے گناہ ایک بار اتار دیا گیا دوبارہ اس پہ لاد دیا جائے۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ پھر یہ گناہ جو اس کے سر سے اتارا گیا کروں کیا، کہاں رکھا جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہوں کو دریا کے حوالے کر دو۔ اب میرا بندہ اگر آج سے نیک بن کر کے رہے گا تو جب مرے گا اس حال میں آئے گا کہ نیکوکار بن کر مجھ سے ملاقات کرے گا، لہذا ہمیں کوئی مصیبت آئے تو ہم مصیبت زدوں سے دعا کرائیں، اور ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم صبر کریں، اور یہ سوچیں کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، صبر کی توفیق ملی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے، اور اگر اللہ صحت دے دے تو آئندہ کی زندگی بگڑتی ہوئی نہ گزرے، آئندہ کی زندگی بے حیائی میں نہ گزرے، آئندہ کی زندگی برائیوں میں نہ گزرے، آئندہ کی زندگی توبہ استغفار کرتے ہوئے گزرے، عبادات و ریاضات میں گزرے، اور یہ سوچ کر گزرے کہ پچھلی زندگی کے جو گناہ تھے مصیبتوں اور بیماریوں کی وجہ سے اللہ نے مٹا دیے ہیں، اب جب تک زندہ رہوں گا اپنے رب کو راضی کرتا رہوں گا، پھر جتنے سال زندہ رہو گے مسلمانوں، نبی کی حدیثوں کا یہ مصداق ہے، نیک بن کر کے زندگی گزارو گے، جب مرو گے تو قبر میں منکر نکیر سوال بعد میں کریں گے، سب سے پہلے تمہیں یہ خوشخبری سنائیں گے، اے نیکوکار بندہ سوال کیے جائیں گے، جواب تو دے گا لیکن جواب سننے سے پہلے، سوال کرنے سے
پہلے ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نیکوکار ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمایا ہے۔ رب قدیر جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم بطور خاص فلسطین اور ارد گرد کے مسلمانوں کی جو آزمائشیں ہیں وہ دور فرما کر اللہ تعالیٰ ان پر آسانی پیدا فرمائے اور ہر مسلمان کو ہر طرح کی مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور جو بھی مصیبت بیماری جس کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ اجر عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب۔ السلام علیکم۔